ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی تلاوت حق کے ساتھ کر جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی پیش کرنے کی کیا وجہ تھی، کیوں پیش کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، اور جو دوسری دفعہ پیدا ہوئے، پہلے حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے، جب دوسری دفعہ پیدا ہوئے قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہوگا۔ تو اس پر قابیل نے کہا کہ میں حابیل کی بدصورت بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ تو مفسرین نے واقعہ بیان کیا کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حابیل کی جہاں شادی ہونی تھی بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور قابیل کی جہاں شادی ہونی تھی وہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ قابیل نے اس لڑکی کی لالچ میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قربانی پیش کرو۔ حابیل جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں پیش کرو۔ جو ایک مویشی تھا، وہ اس کے بہت سارے جانور تھے، وہ ایک اپنا خوبصورت بکرا لے کر آیا، اور قابیل جو ہے زراعت پیشہ تھا، اس نے اپنی زراعت میں سے ایک بوجھ لیا۔ بھی دونوں پہاڑ پر چڑھ گئے، اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دی۔ قابیل نے دل میں کہا کہ نہ قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کھا لی اور قابیل کی قربانی نہ کھائی، کیونکہ اس کا دل صاف نہیں تھا۔ تو ایک کی قربانی قبول کر لے گی اور ایک کی قبول نہ کی۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں کو قبول کرتا ہے، تو نے اپنا ہاتھ اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کرے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹ، کہ تو جہنم میں سے ہو جائے، یہی ظالموں کی جزا ہے۔ حابیل کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کرنے کا آمادہ بنا لیا کہ اس نے اسے قتل کرنا ہے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کعبہ بھیجا۔ تو میرے نبی نے فرمایا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قتل میں کچھ حصہ قابیل کے حصے میں لکھا جائے گا کہ تو نے ہی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ نے کوے کو بھیجا جو دوسرے کوے کو زمین میں چھپا رہا ہے۔ تو قابیل نے کہا ہے کم بخت، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس قتل کے ذریعے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمہ یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس نے گویا کہ تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جو شخص کسی ایک انسان کی جان بچائے گا کہ گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی زندگی بچائی۔ ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ملک میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ حابیل کا ایک بیٹا اندھا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لڑکے کے ساتھ آیا۔ لڑکے نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، تو اس نے اپنے باپ کو پتھر اٹھا کے دے مارا، وہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو اللہ نے قابیل کے بارے میں فرمایا حابیل کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت کا عذاب بھی اس کو ملے گا۔ جزاک اللہ۔